آج ہم پاکستانی فلم ایکٹریس نشو کے بارے میں بات کریں گے کہ وہ عنقریب کسی شو میں گئیں اور کیوں رو پڑیں اور رونے کی وجہ کیا تھی، اور اس ایج میں نشو نے کیا کہی، ایسی کیا بات کہی اور ایسی کیا چیز ان کو بری لگی۔ آج اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ تو چلے جی، السلام علیکم، میں ہوں بے نظیر، آپ دیکھ رہے ہیں UK ود بے نظیر۔ جی جناب، آج کا ٹاپک بھی بڑا ہی ایک ماں کی آواز ہے، ایک فریاد ہے، تو میں نے سوچا کہ آج اس ٹاپک کو رکھتے ہیں۔ حالیہ دنوں میں نشو جو ہیں پاکستانی جو کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے، یہ آپ کے بہت ہی پرانی لیجنڈ ایکٹر ہے ہماری پاکستان کی۔ تو پچھلے دنوں وہ ایک شو میں گئی اور وہاں پہ رو پڑی، یہ کہتے ہوئے کہ میرا پہلا شوہر جو تھا جس سے میری طلاق ہوئی، تو وہ بہت ہی فریبی تھا، دھوکے باز تھا، میری تمام چیزیں، میری کمائی کے پیسے، جولری، ڈائمنڈ رنگ، گاڑی، سب کچھ چرا کے بھاگ گیا۔ اور تب میرے پیٹ میں میری بیٹی صاحبہ تھی، جو میں ابھی آپ کو آگے جا کے ان کی تصویر دکھاتی ہوں۔ صاحبہ میرے پیٹ میں تھی اور میرا پہلا میاں مجھے چھوڑ کے بھاگ گیا، اور بلکہ چیٹ کرنے کے علاوہ بھی وہ تمام میرے پیسے، نقد سب لے کے بھاگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ کہنے لگی کہ مجھے سب سے زیادہ ریگریٹ اس بات کی ہے کہ جب میں نے پہلی شادی ان محترم سے کیا، یہ ایسے شخص سے کیا جو بالکل ٹھیک نہیں تھا۔ تو پھر کہنے لگی کہ اب میری بیٹی بھی جو صاحبہ ہے، اب وہ میری بیٹی بھی میرے خلاف ہو گئی ہے، کیونکہ اب وہ اپنے باپ کے زیادہ قریب ہو رہی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ ماما کچھ باتیں آپ کی بھی غلط ہیں اور کچھ پاپا کی بھی مجبوری تھی۔ مطلب کہنے کا یہ تھا نشو کا کہ لے دیکھ کے میں ہی بری بن گئی، جبکہ میں نے اپنی بیٹی کو خود پڑھائی لکھائی سے لے کے فلم انڈسٹری میں بھی میں اس کو لے کے آئی، اس کو پورا گرو اپ کیا، اور اب جا کے ان کا باپ بڑا اچھا ہو گیا جس نے کچھ بھی نہیں کیا صحابہ کے لیے۔ تو اس بات کو کہتے ہوئے وہ رو پڑی، اور انہوں نے کہا سوشل میڈیا میں میرے بارے میں افواہیں بہت ہے کہ میں نے 3 شادیاں کی ہیں، چوتھی کرنے والی ہوں، مگر آپ خود سوچیں ذرا، اس ایج میں جو نشو کی اچھی خاصی ایج ہے، میرے خیال میں 70+ ہے، تو اس خاتون کے بارے میں اب میڈیا میں شادی کرنے کا، اور وہ خود بھی مسکرا کے کہنے لگی کہ میں چاہوں تو چوتھی شادی کر سکتی ہوں۔ بٹ صرف اتنا کہنا تھا مجھے کہ یہ تمام باتوں سے مجھے ایک بات کا احساس ہوا کہ عورت ایک ایسی ہستی ہے جو ماں بنتی ہے، اپنی بیٹی صاحبہ کو پڑھایا لکھایا، شادی کروائی ریمبو سے شادی سے کروانے میں بھی اس کا بڑا اسکینڈل بنا تھا کہ نشو کو پسند نہیں تھا ریمبو، اور جس سے صاحبہ کی شادی ہوئی، مگر شادی پھر بھی انہوں نے کروائی۔ اس کے علاوہ وہ یہی کہہ رہی تھی کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد، پوری زندگی اپنی اولاد پہ لگانے کے بعد بھی اگر یہی سننے کو ملے بیٹی سے کہ ممی آپ نے بھی کچھ غلطی کی ہوگی، پاپا 100% پاپا ہی غلط نہیں ہے، تو صاحبہ اب ایسا ہو گیا ان کی بیٹی، اب انہیں کہتے ہوئے بھی وہ رو پڑی کہ صاحبہ سے میرے 8 مہینے ہو گئے، میری بیٹی مجھ سے نہیں ملتی ہے اور نہ ہی مجھ سے بات کرتی ہے، میں اس کا YouTube چینل میں اپنی بیٹی کی شکل دیکھتی ہوں۔ تو یہ بڑا دل دکھنے والی بات ہے کہ ماں قریب رہ کے بھی صاحبہ اپنی ماں سے نہیں ملتی ہے۔ میں تو ایک مشورہ دوں گی کہ بھائی جس ایج میں آپ کی امی ہے نشو، جس ایج میں ہے، میرے خیال میں کہ ماں باپ جب تک زندہ ہے، ماں باپ کی جتنی خدمت کر سکتے ہیں آپ کر لیجئے۔ آگے کا پتہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کل کو وہ نہ رہی تو آپ کو بڑا ہی افسوس بھی ہوگا اور بہت تڑپ ہوگی۔ تو اس بات کے ساتھ میں اس پروگرام کو ختم کروں گی کہ ماں باپ چاہے جیسے بھی ہوں، ماں باپ کچھ بھی ہو، اللہ نے ماں باپ کا رتبہ اتنا بڑا رکھا ہے کہ آپ اس کا جسٹیفائی کر ہی نہیں سکتے ہو، اور اس طریقے سے آپ اپنے ماں باپ کا دل بھی نہیں دکھا سکتے ہو۔
تو صاحبہ آپ اپنے ماں کے پاس جائیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دل آزاری نہ کریں، اور جو جتنا ٹائم ہے ان کے ساتھ اسپینڈ کریں، کیونکہ بہت دکھی تھیں وہ شو میں آئیں اور آ کے بہت روئیں، تو بہت ہی دل برا لگا، کیونکہ ماں باپ کا رشتہ ہی ایسا ہے کہ آپ کو ہر حال میں اپنے ماں باپ کا ساتھ دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ صاحبہ ریمبو کے ساتھ بہت خوشی خوشی زندگی گزار رہی ہیں ماشاءاللہ۔ صاحبہ کے اپنے بیٹے بھی جوان ہو گئے ہیں، اور دونوں بیٹے میں سے ایک بیٹا تو اب ڈراموں میں کام بھی کر رہا ہے۔ تو اس طریقے سے صاحبہ بھی بڑی اچھی زندگی ریمبو کے ساتھ اس نے گزارا، اور ریمبو بھی بہت ہی اچھا ہسبینڈ صاحبہ کو ملا، جس نے بہت ہی ایمانداری سے، محبت سے، جیسے محبت سے اس نے صاحبہ کو شادی کی ہے، تو اسی طریقے سے محبت کو نبھایا ہے ریمبو نے۔ تو یہی میں کہوں گی کہ نشو بہت خوش نصیب ہے کہ ماشاءاللہ ان کو بہت اچھا داماد ملا، بلکہ داماد کے روپ میں بیٹا ملا، بہت ہی اچھا ریمبو ہے۔ اور اس کے علاوہ صاحبہ جو ہے بہت خوشحال ہے، اس کا اپنا سیلون ہے ماشاءاللہ، گھر بار سب ہے۔ تو بس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک سوال ہے کہ زندگی میں کس کی پریشانی نہیں ہوتی، ہر ایک کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پریشانی تو ہے۔ انسان پریشانی کے مطلب کہ نہیں ہو، یہ ایسا ہو نہیں سکتا ہے۔ جب تک زندگی ہے، جب تک سانس ہے، بندے میں کچھ نہ کچھ پریشانی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا، سکون صرف مرنے کے بعد ہی آتا ہے، اس سے پہلے سکون نہیں آتا ہے۔ تو چلے جی، اس بات کو اسی نوٹ پہ ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے کوئی اچھی سی ٹاپک لے کے آؤں گی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔